چھپا کر آسی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوستو، فلسطین اور اسرائیل کی باہمی کشاکش اور آپسی کشمکش کا معاملہ ویسے تو بڑا پرانا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی پہلے اس فتنے نے زور پکڑا اور 10 دہائیوں کے گزر جانے کے بعد بھی اب تک یہ فتنہ فنا نہ ہو سکا۔ اس طویل تاریخ میں اسرائیلی یہود نے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا ہے وہ ایک مستقل داستان اور تاریخ ہے، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ان کے لیے کوئی نیا کام نہ تھا، کہ ان کی پوری تاریخ ہی ان کی بے انصافی، ان کے ظلم اور بربریت پر شاہد ہے، ان کی مکاری پر گواہ ہے، اور خود قرآن ان کی عصبیت اور نفرت پر شاہد ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن پائیں گے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرکوں کو سب سے بڑا دشمن پائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پر مسلمانوں کو یہ نصیحت بھی کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی بھی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ بھلائی اور ہمدردی کی امید یہودیوں سے نہ کبھی کی جا سکی ہے اور نہ کبھی کی جا سکتی ہے، کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام اور مسلمانوں کی موت ہے، اور اس کے لیے اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے، اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ نہ جانے کیسے کیسے حربے اختیار کر چکے ہیں، لیکن جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کے وجود کو اس دنیا سے نہیں مٹا سکتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کی روح یعنی ذخیرہ اسلاف کو لے کر اٹھا کر لے کر چلے گئے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مسلمان جس چیز کو شیشہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہودی اسے ہیرا سمجھ کر اپنے یہاں اٹھا کر لے گئے، لہذا ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں اپنوں سے ہے۔ جس طرح سے مسلمانوں نے کتاب و سنت اور اسلاف کی وراثت کو حقیر جانا اور یہودی اسے قیمتی سمجھ کر اپنے یہاں اٹھا کر لے گئے، اسی طرح سے آج مسلمان مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اسرائیلی یہود لگاتار مسجد اقصیٰ کے جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور اپنی نگاہوں کو مسلسل بیت المقدس کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ جس کی حفاظت اور صہیونیوں سے جس کا دفاع مسلمانوں کی نہ صرف اخلاقی بلکہ اسلامی ذمہ داری تھی، لیکن عصر حاضر کے مسلمان بیت المقدس کے ساتھ جس بے وفائی کا ثبوت دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی دے چکے ہیں، تاریخ عہد وفا میں اس کی مثال اور نظیر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ بیت المقدس کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق بس اتنا سا رہ گیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ واقعہ معراج کے حوالے سے وہ اس تاریخی مقام کا تذکرہ کر لیں، یا بیت المقدس کی بے حرمتی کی خبر ملنے پر اونگھتے ہوئے شخص کی طرح آدھے سوتے آدھے جاگتے سن لیں، بس اتنا تعلق رہ گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر نہ ان کے ذہن میں کبھی کوئی خیال آتا ہے اور نہ کبھی ان واقعات اور حالات کا احساس ہوتا ہے جس کا مشاہدہ خود مسلمان اپنی نگاہوں سے کر چکے ہیں۔